السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ یہ قمری یا ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے کی سب سے بڑی وجہ شہرت جو ہے وہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے، واقعہ کربلا ہے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا اپنے 72 رفقائے کار کے ساتھ، افراد خانہ کے ساتھ، اور جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے تو مسلمان سیدنا امام حسین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کی قربانی کو یاد کرتے ہیں، ان کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کی شہادت کے سبق سے اپنے لیے راہ نجات کو متعین کرتے ہیں، ان کی شہادت کے سبق سے اپنے لیے راہ فلاح کو متعین کرتے ہیں اور اپنے لیے سبق لیتے ہیں کہ کس طرح سے ہم سیدنا امام حسین کی شہادت سے اور ان کے خانوادے کی شہادت سے سبق لیں۔ یہاں ایک سوال ہمیشہ بعض عناصر اٹھاتے ہیں اور بعض لوگ اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اسلام میں سیدنا امام حسین سے پہلے بھی بہت شہید ہوئے اور سیدنا امام حسین کے بعد بھی بہت سارے لوگ شہید ہوئے اور بڑے بڑے ظالمانہ انداز میں مسلمانوں کو شہید کیا گیا، تو سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا یا کربلا کے واقعے کا اتنا تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے؟ تو اس کی بہت سارے جواب ہیں، لیکن ایسے سوال کرنے والوں کو میں صرف ایک جواب دوں گا کہ سیدنا امام حسین کی شہادت کا اتنا تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے، اس کی وجہ خود سیدنا امام حسین ہیں۔ تذکرہ ہمیشہ مذکور کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، مذکور کے ساتھ مشروط ہوتا ہے، جس کا ذکر کیا جائے اسی کے حساب سے تذکرہ عام ہوتا ہے یا تذکرہ خاص ہوتا ہے یا تذکرہ مشہور ہوتا ہے۔ تو سیدنا امام حسین کا جو مقام ہے، سیدنا امام حسین کا جو مرتبہ ہے، ویسا مقام اور مرتبہ اگر کسی اور کا ہوتا تو ان کی شہادت کا تذکرہ بھی اتنا ہوتا، کیونکہ جیسے سیدنا امام حسین علیہ السلام ہیں یا آپ کے بھائی سیدنا امام حسن علیہ السلام ہیں، ویسا دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ ان شہزادوں کو جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں پیدا کیا، مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاں پیدا ہوئے، اور یہ حضور علیہ السلام کی جو دو نواسے ہیں، ان کو وہ خصوصیات، ان کے وہ خصائص ہیں کہ جو کسی اور کو میسر نہیں ہیں۔ یہ وہ حسنین کریمین ہیں کہ جن کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو خود بتائے کہ ان کے نام یہ رکھے جائیں، ان کے نام جنت کے نام ہیں۔ یہ وہ شہزادے ہیں کہ جن کو حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ان کا نسب مجھ سے ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، حضور علیہ السلام نے جن کو اپنی طرف منسوب کیا۔ یہ وہ شہزادے ہیں کہ جن کو حضور علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک چسوائی۔ یہ وہ شہزادے ہیں جو حضور علیہ السلام کے کندھوں مبارک کے اوپر سواری کرتے رہے۔ یہ وہ شہزادے ہیں جو حضور علیہ السلام کے شکم مبارک کے اوپر، آپ کی چھاتی مبارک کے اوپر کھیلتے رہے۔ یہ وہ شہزادے ہیں جن کو اکثر حضور علیہ السلام اپنی کملی کے اندر چھپا کر اپنے ساتھ لپیٹ لیتے تھے۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ اور یہ قربت، یہ محبت، یہ شفقت کسی اور کو میسر نہیں آئی ہے۔ یہ وہ شہزادے ہیں کہ جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ یہ وہ شہزادے ہیں جن کے لیے حضور علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے ان سے محبت ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے تو ان سے محبت کر، جو ان سے بغض رکھتا ہے تو ان سے بغض رکھ۔ یہ وہ شہزادے ہیں کہ جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو ان سے صلح کرے گا اس نے مجھ سے صلح کی، اور جو ان سے جنگ کرے گا وہ مجھ سے جنگ کرے گا۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ یزید نے امام حسین کے ساتھ جنگ کی اور یزید لعنتی قرار پایا، یزید جہنمی قرار پایا، اور یزید امت مسلمہ کے ہاں ایک گالی بن گیا۔ اور یزید کے والد حضرت معاویہ کا حضرت علی کے ساتھ ایک سیاسی اختلاف رہا، مگر بعد ازاں حضرت معاویہ کے ساتھ امام حسن نے صلح کر لی۔ چونکہ امام حسن نے ان کے ساتھ صلح کر لی، لہذا امت نے ان کو بطور صحابی بہت سارے دیگر معاملات کے باوجود اور ان کی ایسے معاملات جو حضرت علی کے ساتھ تھے ان کے باوجود حضرت معاویہ کا ادب احترام اور حضرت معاویہ کو بطور صحابی ان کو عزت احترام امت نے 1400 سال سے دیے رکھا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی اور حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ جنہوں نے ان حسن اور حسین سے جو صلح کرے گا
اس سے میری صلح ہے، اور حسن اور حسین سے جو جنگ کرے گا اس سے میری جنگ ہے۔ لہذا جس نے امام حسین سے جنگ کی دراصل اس نے حضور علیہ السلام سے جنگ کی۔ لہذا علماء کرام نے یہ چیز بیان کی ہے، اور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی اپنے خطبات پہ اس نقطے کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ سیدنا امام حسین کی جو شہادت کی یہ شہرت ہے، سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا جو تذکرہ ہے، اور سیدنا امام حسین کی شہادت کا تذکرہ جو 1400 سال سے جاری ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی لوگوں کی شہادت اپنی شہادت تھی۔ امام حسین سے پہلے ہمیشہ بعض اوقات مقابلہ لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اصحاب رسول اور اہل بیت اطہار کے درمیان مقابلہ کرنا یہ اہل سنت کا یا مومنین کا یا مسلمانوں کا طریق نہیں ہے، لیکن ایک مقابلہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ سیدنا عثمان کی شہادت بڑی مظلومانہ شہادت ہے، سیدنا عثمان کا 40 دنوں تک محاصرہ رہا، اور اس کی شہادت کے واقعات بیان کر کے یہ کمپیریزن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شاید سیدنا امام حسین کی شہادت سے زیادہ مظلومانہ شہادت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یقیناً بڑی مظلومانہ شہادت ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بڑی عظیم شہادت ہے۔ وہ صحابی رسول ہیں، وہ ذوالنورین ہیں، حضور علیہ السلام کی دو جو دختران ہیں، حضور علیہ السلام کی جو دو بیٹیاں ہیں، وہ حضرت عثمان کے عقد میں آئیں، اور تیسرے خلیفہ راشد ہیں۔ انہوں نے اپنے مال کو جس طریقے سے اسلام پہ خرچ کیا وہ مقام اور مرتبہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان کے لیے جو باتیں فرمائیں وہ ان کے خواص ہیں، ان کے خصائص ہیں، لیکن ان کا امام حسین کی کربلا میں شہادت کے تذکرے سے موازنہ کرنا کسی طور پر ابھی درست نہیں ہے۔ وہاں پر حضرت عثمان اکیلے شہید ہوئے، یہاں سیدنا امام حسین کے 72 خانوادے کے افراد اور صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، یہاں علی اصغر کو شہید کیا گیا، یہاں علی اکبر کو شہید کیا گیا، یہاں اون کو شہید کیا گیا، یہاں محمد کو شہید کیا گیا علیہ السلام، یہاں حضرت عباس کو شہید کیا گیا، اور یہاں ان کی شہادت کے بعد جو خواتین تھی ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا گیا، پھر ان کو کیسے قیدی بنایا گیا، پھر ان کو کیسے وہاں سے پھر کوفہ تک لایا گیا، پھر کوفہ سے ان کو کیسے دمشق تک لے کے جایا گیا، پھر دمشق میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ یہ ظلم کی یہ جو داستان ہے، یہ تاریخ کی نرالی داستان ہے، یہ تاریخ کی اندوناک داستان ہے، یہ تاریخ کا ایک ایسا سیاہ باپ ہے کہ جس کا تصور انسان کرتا ہے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لہذا اس کا کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ کمپیریزن کرنے پہ تلے ہوئے بھی ہیں تو ایک کمپیریزن جو سیدنا حسین کی شہادت کا آپ حضرت عثمان کی شہادت سے نہیں کر سکتے، وہ یہ ہے کہ سیدنا عثمان کی جو شہادت ہے وہ ان کی اپنی شہادت ہے، جبکہ امام حسین کی جو شہادت ہے یہ حضور علیہ السلام کی شہادت ہے، چونکہ حضرت امام حسین جو ہیں وہ حضور کے جسم کا حصہ ہیں، حضور علیہ السلام کے خاندان کا حصہ ہیں، حضور علیہ السلام کی بیٹے ہیں، حضور نے ان کو اپنا بیٹا قرار دیا، حضور نے ان کو اپنی زبان چسوائی ہے، حضور نے ان کو اپنے کندھوں پہ کھلایا ہے، حضور کی چھاتی کے اوپر وہ کھیلتے رہے ہیں، حضور علیہ السلام کے جسم کا ٹکڑا ہیں۔ تو امام حسین کی شہادت جو ہے دراصل یہ سیرت رسول کا ایک باپ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس کو علماء کرام نے بیان کیا، شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی اس نقطے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ سیدنا امام حسین کی جو شہادت ہے ان کی اپنی شہادت نہیں ہے، ان کی یہ شہادت ہے، یہ سیرت رسول کا ایک باپ ہے۔ لہذا امام حسین جیسا کوئی اور ہے نہیں، جو ان کا مقام اور مرتبہ ہے اور جو ان کا قرب ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ، اور ان کا جو تعلق ہے اور ان کی جو نسبت ہے، اور ان کی بالخصوص حضور علیہ السلام کے ساتھ جو بیٹے ہونے کی نسبت ہے، جو نواسے ہونے کی نسبت ہے، یہ کسی اور کو میسر نہیں ہے۔ تو اسی لیے جیسے میں تذکرہ کر رہا تھا کہ سیدنا امام حسین وہ ہیں جن کو حضور علیہ السلام کھلاتے رہے، سیدنا امام حسین وہ ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، سیدنا امام حسنین کریمین امام حسن اور امام حسین وہ ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے ساتھ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو جو مناقب ہیں، جو خواص ہیں، جو خصائص ہیں حسنین کریمین کے، ایسے خصائص کسی اور کو امت میں میسر نہیں ہیں۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ سیدنا امام حسین کی شہادت کا جس طریقے سے تذکرہ ہوتا ہے اس طرح کا تذکرہ کسی اور شہادت کے مقدر میں نہیں آیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ جو صبر و رضا سیدنا امام حسین نے کربلا میں دکھائی، اور جس جرت اور استقامت کے ساتھ وہ وہاں کھڑے رہے، حق پہ ڈٹے رہے، اور اپنے پورے خانوادے کو شہید کروا دیا مگر حق کے اوپر سمجھوتا نہیں کیا۔
اور باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، اصولوں کے اوپر سمجھوتا نہیں کیا، اپنے پورے خاندان کو کٹوا دیا، لیکن اپنے موقف پر قائم اور دائم رہے۔ یہ جو اعلیٰ صبر اور رضا کا اور حق کے اوپر ڈٹنے کا جو امام حسین نے کربلا میں مظاہرہ کیا، اور جس استقامت کا انہوں نے وہاں پر مظاہرہ کیا، اور وہ ان کا ایک مقام تھا، ان کا ایک مرتبہ تھا، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شہادت کو ایسا تذکرہ دیا کہ جو نہ ان سے پہلے کسی کی شہادت کو اس طرح کا تذکرہ، اس طرح کی شہرت اور اس طرح کا دوام ملا، نہ جو ان کے بعد کسی اور کی شہادت کو اس طرح کا تذکرہ اور اس طرح کا دوام اور اس طرح کی شہرت اور اس طرح کی مقبولیت اور اس طرح کی محبت اور اس طرح کی عقیدت میسر آئی۔ لہذا یہ بھی اللہ کی دین تھی جو سیدنا امام حسین کے اوپر تھی، اور یہ بھی اللہ کی دین ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدنا امام حسین کے اس شہادت کے تذکرے کے لیے پسند فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی دین ہے۔ یہ دل میں محبت اہل بیت ہو، دل میں محبت امام حسین ہوگی تو سیدنا امام حسین کی شہادت کا تذکرہ انسان کرے گا، اور محرم کے دنوں میں ان کو خراج عقیدت پیش کرے گا، ان کو محبت کا خراج پیش کرے گا، اور ان کے لیے ان کا ذکر کرے گا، اور ان کی شہادت سے اپنے لیے اور امت کے لیے سبق لے گا۔ اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نہ دے، یقیناً یہ اس کا مقدر نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت کی محبت کے اوپر، صحابہ کے ادب اور تعظیم کے اوپر قائم اور دائم رکھے، اور حسنین کریمین کی محبت کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حصہ وافر عطا فرمائے، اور حسنین کریمین کے روحانی فیوضات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حصہ وافر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بادشاہ حسین میرا بادشاہ حسین